ہمیں بزرگوں کی جانب سے ہمیشہ ایک بات سمجھائی جاتی ہے کہ اپنے خیال پہ دربان بن کر بیٹھ جاؤ۔ تو یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کا پریکٹیکلی طریقہ کیا ہے؟ اور ہمیں کیسے سمجھ آ سکتی ہے کہ کون سا خیال کیا ہے، کس جانب سے آیا ہے، رحمانی ہے، شیطانی ہے؟ آخر کیسے سمجھیں؟ تو بات پھر کچھ اس طرح سمجھ آئی کہ ہم نے اپنے گھر میں کچھ پرندے اور مرغیاں وغیرہ پال رکھی ہیں، جن کے پنجرے صبح ہونے پر ہم گھر کی کھلی چھت پر رکھ دیتے ہیں۔ ان کو صبح شام دانہ پانی ڈالتے ہیں۔ اب ہوا یہ کہ دوپہر سے ہم بہت مصروف تھے، یہاں تک مصروفیت تھی کہ پاس بیٹھے لوگوں کی آواز پر بھی دھیان نہیں پڑ رہا تھا۔ شور مچا ہوا تھا، ہر کوئی اپنی اپنی بات کر رہا تھا، لیکن اس سارے ماحول سے بے نیاز ہم اپنے کام میں لگے ہوئے۔ کوئی آ کر مخاطب بھی کرنا چاہے تو خاموش رہنے کا کہہ دیتے، وہ بھی اشارے سے، کیونکہ جس کام میں مصروف ہیں اس میں اتنے محو ہیں کہ نہ کچھ اور سنائی دے رہا تھا، نہ اس کے علاوہ کچھ دکھائی دے رہا تھا۔ یہاں تک کہ دوسرے گھر والوں سے کہہ دیا کہ بالکل کوئی خلل نہ ڈالے، آواز نہ دے، دھیان نہیں بھٹکانا۔ یہاں تک کہ شام ہو گئی، رات شروع ہونے لگی کہ اچانک دل میں خیال آیا، ایک آواز اندر سے آئی کہ پرندوں جانوروں کو کھانا دینا ہے، سردی بڑھ گئی ہے، انہیں اندر کمرے میں رکھنا ہے۔ اب یہ کوئی ایسی آواز نہیں تھی جو باہر کسی نے اونچا پکار کر کہا ہو، بلکہ یہ خیال تھا جو اندر سے آواز بن کر سنائی دیا۔ یہ خیال کس نے دیا؟ کس نے احساس دلایا کہ بے بس جانور بھوکے ہیں، سردی میں ہیں، ان تک ان کا رزق پہنچاؤ؟ یہ کس کی آواز تھی جس نے میرے کام کی محویت کو توڑ دیا؟ وہ اللہ کی مخلوق جو باہر سردی میں تھی، جو بھوکی تھی، پیاسی تھی، ان کی فریاد، ان کی ضرورت کو اللہ نے میرے من کے کانوں تک خیال کے ذریعے پہنچایا۔ اور جیسے ہی یہ آواز آئی، یہ خیال آیا، تو میں ہر کام چھوڑ کر فوری طور پہ چھت پہ گئی، جانوروں کو پہلے کمرے میں لائی اور پھر ان کو کھانا، دانہ، پانی ڈالا۔ یہ کام کر کے واپس آئی، اسی کام پہ جس میں اتنا مصروف تھی، اور پھر سوچ پیدا ہوئی کہ اگر ہم اپنے خیال پہ غور کریں، ان پہ پہرا دیں، تو صاف محسوس ہوتا ہے کہ یہ خیال اللہ کی طرف سے آیا تھا۔ اس لیے اسے دماغ میں آنے دو، اسے جگہ دو، اس پر عمل کرو۔ دماغ میں خیال کو جگہ دینے کا مطلب ہی یہی ہے کہ آپ نے اس پہ عمل کیا، اسے قبول کیا تو عمل کیا، کیونکہ یہ میرا اپنا خیال تھا ہی نہیں، یہ تو مجھے جگایا گیا، احساس دلایا گیا میرے فرض کا۔ اسی طرح کوئی ایسی سوچ جو مجھے خود غرض بننے کا کہے، کسی کو تکلیف پہنچانے کا کہے، تو وہ خیال پھر رحم کرنے والے رحمان کا ہے ہی نہیں، وہ پھر شیطان کا خیال ہے۔ انسان ایک میڈیم ہے، ایک معمول ہے، اور یہ سارا عمل کرتا ہے کسی اچھے یا برے خیال کی بنا پر۔ دائیں طرف رحمان ہے اور بائیں طرف شیطان ہے، اور درمیان میں انسان ہے، اور اس انسان نے ایک خیال چننا ہے، اور جس طرف کا خیال اس نے چنا وہ اسی کا بنتا ہے۔ سارا کھیل اسی کے اندر ہے کہ شیطان نے کہا، تیری عزت کی قسم، میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا، اور اللہ نے فرمایا، میں تجھ سے اور ان میں سے جو تیرے تابع ہوں گے سب سے جہنم بھر دوں گا۔ یہ سارا کھیل ہی خیال کا ہے، جس کے بارے میں بزرگوں نے فرمایا کہ اپنے خیال پر دربان بن کر بیٹھ جاؤ۔ ہم اپنی تنہائی میں بھی تنہا نہیں، کیونکہ ہمارے اندر کوئی اور بھی رہتا ہے۔ انسان صرف سوچ ہے، باقی ہڈیاں اور گوشت ہے۔ یہ انسان کے اختیار کی مجبوری ہے کہ اسے کسی ایک خیال کو چننا ہی پڑے گا۔